ٹائم بھی ہو سکتی ہے. ہمارے اکثر انبیاء کا تعلق وہاں سے ہے، بڑی مقدس سرزمین کہی جاتی ہے. آج کی اس تاریخ میں وہ سرزمین بھی پکار رہی ہے، وہاں کے رہنے والے بھی پکار رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، یہ ظالم ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. اب ان کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے تو اب قرآن کی آیت، یہ خدا کا سوال ہمارے سامنے آ جانا چاہیے، وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء، کہ تم اللہ کے راستے میں اور مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے ہو؟ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فوراً اسلحہ نکال لو میدان جنگ میں آ جائے، نہیں. ہر آدمی کی اپنی ایکٹیویٹی کا ایک انداز ہوتا ہے. خالی ہم ایک لفظ یہ کہہ دیں کہ ان ظالموں کے خلاف ہیں اور ایک یہ کہہ دیں کہ ان مظلومین کے ساتھ ہیں، کیا ہوا؟ کچھ خرچ ہوا؟ کوئی نقصان ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک کے قانون کو پائمال کر دیں. نہیں، ہمارا ملک اور وہاں کے قانون ہمارے لیے سب محترم ہے، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان مظلوموں کی جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ قرآنی اور اسلامی اور اخلاقی اور انسانی سب ہے ہمارے اوپر. آیا انسانیت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف ہے؟ کیا اسلام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو نہیں کہا؟ مولا کائنات نے تو یہودی عورت پہ بھی کیے ہوئے ظلم کو برداشت نہیں کیا. آج مسلمانوں کے ظلم کو برداشت کر رہا. سیرت علوی کہاں گئی ہمارے بیچ سے؟ اگر مولا کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو کائنات کے کسی بھی ظلم پہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے. یہ حکم قرآن ہمارے لیے اور ہم کو اس حکم قرآن پہ عمل کرنا ہے. بہرحال اپنی ان تینوں دنوں کی گفتگو کو ہم سمیٹتے ہوئے بات کو ختم کریں تاکہ ایک نتیجہ آپ کے حوالے کریں. انشاءاللہ کل کا دن یوم قدس ہے. یوم قدس پورے کائنات میں مظلومین کی حمایت اور ظالمین کی مخالفت کا دن ہے. ہم کو انشاءاللہ مظلومین کی حمایت کے لیے اور ظالمین کی مخالفت کے لیے جو ممکن ہے وہ کرنا ہے، جو ہم کر سکتے ہوں. یہ نہیں کوئی طے کر سکتا کہ کیا کرنا ہے، جو ہمارے لیے ممکن ہو، جتنا ہمارے امکان میں ہو وہ ہم کو کرنا ہے، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا اور ظلم کا کوئی رشتہ نہیں. ہمارا اور ظلم کا کوئی رشتہ نہیں. کربلا کی جنگ میں جس کا امام حسین سے رشتہ تھا وہ 72 میں تھے، جس کا یزید سے رشتہ تھا وہ 30,000 میں سے تھے، اور جس کا ان دونوں سے نہیں لیکن ظلم سے رشتہ تھا وہ کوفے میں تھے. اور اس کی تعبیر خود جناب زینب کی زبانی آپ سن لیجئے. جس وقت جناب زینب اس قافلے کے ساتھ کوفے میں گئی ہیں اور لوگ رو رہے تھے، بعض روایتوں جناب زینب اور بعض روایتوں کے حساب سے امام سجاد. بہرحال امام سجاد امام کی زبان اور معتبر، اور جناب زینب کیا ہو گیا تم رو رہے ہو؟ اگر تم ہمارے باپ پہ رو رہے تو پھر ہمارے باپ کو قتل کس نے کیا؟ بی بی یہ تو کوفے میں تھے، یہ تو گئے بھی نہیں تھے. لیکن نہیں عزیزان محترم، اگر ایک مقتول قتل کیا جا رہا ہے تو جو قاتل ہے وہ بھی قتل میں شریک ہے، اور جو خاموشی سے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے وہ بھی شریک ہے. ظالم کے ظلم پہ حمایت یہ ظلم میں شرکت ہے. خود مولا کہہ رہے ہیں قول ہے صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. بہرحال آئیے رشتے کی بات کو سمیٹتے ہیں. اب تک ہم لوگوں نے جو رشتے بات کی اس میں جو مین پوائنٹ رہے، ہم اپنے گناہوں سے مغفرت کریں. جو بھی حکم پروردگار تھا ہم نے اس کو اگر انجام نہیں دیا تو یہ گناہ ہے، اور جس چیز سے خدا نے منع کیا وہ گناہ ہے. یہ وہ عظیم شب ہے کہ اگر بندہ یہاں سے مغفرت لے کے اٹھ گیا تو اٹھ گیا، ورنہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے بعد خدا توبہ قبول نہیں، دروازے توبہ کھلا ہے. لیکن کہتے نہیں کہ جس انسان نے اس چھوٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا پھر بعد میں کیا فائدہ اٹھائے گا. لہذا آج کی شب ہم کو اپنے اور خدا کے بیچ کے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے. استغفار، جب تک یہ استغفار نہیں ہوگا یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا. ہم کو اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. ہمارے اور خدا کے بیچ میں ہر وہ چیز کہ جو ہمارے اور خدا کے رشتوں کو مضبوط کرتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی.
ہم تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اطرت، یا کتاب پروردگار ہے کہ جو ہم لوگوں کے بیچ کے رشتے کو بناتی ہے، یا یہ اطرت اطہار ہیں جو ہم لوگوں کے رشتے کو بناتے ہیں۔ تو ہم کو ایک طرف سے اہل بیت کی سیرت کو بھی دیکھنا ہے، سمجھنا ہے تاکہ رشتہ مضبوط ہو جائے، ایک طرف سے قرآن کو بھی سمجھنا ہے تاکہ رشتہ مضبوط ہو جائے۔ اور پھر رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جب رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر آمد و رفت ہوتی ہے، آنا اور جانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی سے کوئی تعلقات ہیں تو انسان وقت بے وقت کسی مناسبت سے کسی موقع پہ اس کے ہاں جاتا ہے۔ خدا نے بھی ہم کو دعوت دی ہے، خدا نے بھی ہم کو دعوت دی ہے کہ آپ 5 ٹائم جماعت میں آؤ، ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے میں آؤ، سال میں عید بقرعید دکھائی دو، ممکن ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی کر لو۔ یہ رشتے کی دلیل ہے، بغیر رشتے کوئی نہیں جاتا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کوئی نان مسلم حج کے لیے گیا ہم کو حج کرنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خدا سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، بغیر رشتے کے کیوں حج کرنے جائے گا وہ؟ تو یہ رشتے کی دلیل ہے۔ لہذا ان ساری چیزوں کو جو ہمارے درمیان محکم و مستحکم ہیں، ان چیزوں کو ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو قوی سے قوی کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آخر میں ایک چیز ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، برکت کسے کہتے ہیں؟ مفہوم برکت کیا ہے؟ جب ہمارا اور خدا کا رشتہ، البتہ برکت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک برکت جس طریقے سے رحمت پروردگار ہے، ایک رحمت عمومی ہے سب کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک رحمت عمومی ہے سب کے لیے، ایک رحمت خصوصی۔ اسی طریقے سے برکت بھی ایک سب کے لیے خصوصی۔ لیکن آئیے فی الحال مفہوم برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کے مفہوم سے بہتر ایک مثال سے بات کو واضح کیا جائے۔ کسی معصوم سے سوال کیا گیا کہ مولا برکت کے معنی کیا ہے؟ تو کہا معنی تم نہیں سمجھ سکتے ہو، ہم مثال دیتے ہیں، تم اس سے سمجھو کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ اور آپ نے مثال دی، اور مثال یہ دی کہ دیکھو کائنات میں 2 طرح کے جانور ہوتے ہیں، ایک حلال گوشت ہوتا ہے، ایک حرام گوشت ہوتا ہے۔ حلال گوشت کا مطلب کہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے، جیسے مثلا بکری، مرغ ہے، ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اور ایک حرام گوشت جانور کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، جیسے مثلا کتا ہے۔ تو مولا نے بکری اور کتے کے بیچ میں مثال دی، وہ مثال ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گی کہ برکت کہتے کس کو۔ اگر وہ کتا حرام گوشت ہے، کتا مثلا 6 مہینے میں ایک مرتبہ بچہ دیتا ہے، البتہ کتیا 6 مہینے میں ایک بار بچہ دیتی ہے، بکری یا 6 مہینے میں یا 9 مہینے میں۔ تو بعض بکریوں میں یہ بچہ دینے کا زمان زیادہ ہے، وقت ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد جب بچے دیے جاتے ہیں تو کتیا کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، 6 8 اس طرح سے، لیکن جو بکری بچہ دیتی ہے وہ 2 3، بس 1 2 3۔ تو تولید یعنی پروڈکشن میں کتے میں وقت کے حساب سے کمی ہے، اور جو پروڈکشن ہو رہا ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک مطلب اس نے بچے دیے مثلا 6 ہو گئے کم سے کم، لیکن بکری نے بچہ دیا تو بہت سے بہت 2 3 ہوا۔ تو پروڈکشن کا جو فیگر ہے وہ بکری میں کہیں کم ہے اور کتے میں کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک طرف سے۔ دوسری طرف سے اب آئیے مصرف، یوز، استعمال۔ آپ نے آج تک سنا کبھی کہ کوئی کتے کو کاٹ کے کھاتا ہے؟ پالنے کا فیشن تو ہو گیا لیکن ابھی کھانے کا فیشن نہیں ہوا ہے۔ تو کتے کا کوئی مصرف نہیں ہے سوائے پالنے کے، یعنی کوئی ایسا مصرف نہیں جس سے کتے کی جان جائے۔ ایک مطلب کتا دنیا میں آ گیا تو اس کی جان محفوظ ہے، پھر جب تک اس کی زندگی تب تک وہ زندہ رہے گا، ہے کہ نہیں بات؟ یہاں تک آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ لیکن اسی کے برخلاف بکری کو دیکھیے آپ، بکری کھانے میں یوز ہوتی ہے۔ آپ حساب لگائیے کہ ایک دن میں صرف بامبے میں کتنے بکرے کٹتے ہوں گے، پھر انڈیا میں کتنے بکرے کٹتے ہوں گے، پھر دنیا میں کتنے بکرے کٹتے ہوں گے۔ تو اس کا پروڈکشن کم ہے، اس کا پروڈکشن زیادہ ہے، اس کی کھپت کہیں زیادہ، اس کی کھپت کم ہے۔ تو اگر اس فیگر کو ہم لے کے چلیں تو آنے والے وقت میں ایسا ہونا چاہیے کہ پوری کائنات سے بکری کا نام و نشان ختم ہو جائے اور کائنات کتوں سے بھر جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، عقل تو ہی کہتی ہے، ہمارا حساب ہی کہتا ہے۔ لیکن نہیں، خدا نے چونکہ بکری میں برکت دی ہے، لہذا
اپنے بندوں سے کہا کہ حلال غذا ہے تم کھاتے رہو، کھانا تمہارا کام ہے، برکت دینا ہمارا کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت دیر سے پڑھنے کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا تھوڑی سی کھانے کی بھی بات ہو جائے تاکہ کچھ رخ بدل جائے۔ بس ہماری گفتگو مکمل ہو گئی ہے، صرف آخر میں اتنی گزارش کہ عظیم شب، یہ وہ سال کی تنہا شب، یوں کہا جائے کہ زندگی کی تنہا شب۔ سال کی تنہا شب اس لیے کہ کیلنڈر میں سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، زندگی کی تنہا شب اس لیے کہ پتہ نہیں کس رات میں ہمارے خدا کے بیچ کا وہ رشتہ اور وہ رابطہ قائم ہو جائے جو دوبارہ نہ ہو سکے۔ محسوس کیا آپ نے کبھی کبھی نماز میں انسان کے اتنا خلوص ہو جاتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ نہیں ملتا ہے؟ وہ خلوص پیدا کرنا آج کی شب ہماری ذمہ داری۔ اس اعتبار سے زندگی کی تنہا شب، اگر کبھی انسان نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ شب قدر کو درک کر لیا تو پوری زندگی کے لیے کافی۔ ایک عالم دین نے پورے سال کی تمام راتوں میں شب قدر کو کے اعمال کیے اور سب کو شب قدر کی حیثیت سے گزارا۔ آئیے اب اسی عالم کی سیرت سے دیکھیں کہ اس شب قدر میں اس نے مانگا کیا، ساری شبوں میں جب اعمال کیے اور جب شب ختم ہونے والی ہوئی تو جب حتیٰ تطلع الفجر پہ آئے، فجر طلوع ہونے کی منزل آئی تو پالنے والے کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کی کہ پالنے والے ہمیں درجہ شہادت دے دے، پالنے والے ہمیں درجہ شہادت دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دعائیں بہت عجیب دعائیں ہوتی ہیں، بہت چھوٹی موٹی دعائیں ہوتی ہیں، ساری دعائیں ہوں لیکن مقصد کیا ہو؟ مقصد قرآن کی روشنی میں ہو۔ وہ عالم دین انہوں نے اپنی پوری زندگی خدا کے لیے وقف کر دی تھی، فکر اس بات کی تھی کہ موت خدا کے راستے میں آتی کہ نہیں آتی، اور یقیناً اتنے بڑے شہید ہوئے کہ آج کائنات میں لوگ ان کا نام کم جانتے ہیں، شہید ثانی زیادہ جانتے ہیں۔ شہید ثانی کی زندگی کا واقعہ، لام کم، شہادت سے لوگ زیادہ یاد کرتے ہیں۔ یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت، سب کے سب اللہ کے لیے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں خدا کے لیے، قربانی ہوتی ہے خدا کے لیے، زندگی سوال ہے تو خدا کے لیے ہو جائے گی۔ لیکن انسان، وہ انسان کامیاب ہے کہ جب زندہ رہے تو خدا کے لیے، مرے تو خدا کے لیے۔ اور یقین جانیے کہ کبھی انسان گھر میں بیٹھ کے خدا کے لیے نہیں مر سکتا ہے۔ خدا کے لیے اگر مرنا ہے تو اس کو کوشش کرنی ہوگی، نہیں کہ جا کے میدان میں جنگی ہے صرف، نہیں، کوشش کرنی ہوگی۔ اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پیش کرنی ہوگی، جو اسلام کا تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہوگا۔ سڑکوں پہ ہے، سڑکوں پہ، گھروں میں جا جا کے، میدان جنگ میں ہے، میدان جنگ میں۔ یہ چیز ہوگی کہ جو انسان کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے لیے گزاریں، اور جب اسی راستے میں موت آ جائے تو یہ زندگی بھی خدا کے لیے ہے اور موت بھی خدا کے لیے ہے۔ آئیے آج کی اس شب میں ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں اس رشتے کو مضبوط کریں۔ پالنے والے ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، پالنے والے ہمارے ان گناہوں کی کوئی انتہا نہیں، بے حساب گناہ ہیں، لیکن پار الہ تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے۔ پالنے والے ہمیں تیری عبادت کی کوئی تمیز نہیں، تیری معرفت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن تو رحیم و کریم ہے، ہمیں طریقہ معرفت عنایت فرما دے۔ پالنے والے تو کریم ہے، ہمیں عبادت کی توفیق عنایت فرما دے۔ بارے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم پہ ایسا رحم کر کہ ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے تیرے قریب ترین بندے بن جائیں۔ پالنے والے ہمیں نہیں معلوم کہ تیرے گناہوں کی سزا کیا ہے، پالنے والے ہم ان بغاوتوں کو اب تک انجام دیتے آئے ہیں، ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ بارے اللہ ہمارے مرحومین تیری بارگاہ میں ہیں، آج کی اس عظیم اور بڑی شب میں ان کو بخش دے۔ بارے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ بارے اللہ ہمارے وہ مرحومین اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ قرار دے دے۔ پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما دے۔ پالنے والے جس اسلام کے لیے، جن مسلمین کے لیے تیرے سارے ائمہ نے، مولا متقیان نے، حسین ابن علی نے جام شہادت نوش کیا ہے، اس اسلام کو آج کے دشمنوں سے محفوظ رکھ لے۔ بارے اللہ ہم کو اس اسلام کی خدمت کی توفیق عنایت فرما دے۔ پالنے والے دشمنان اسلام کا حشر یزید کے حشر جیسا کر دے۔